اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss silent way of language learning. Dear students, یہ second language learning کا ایک میتھڈ ہے silent way، یعنی silently کسی لینگویج کو لرن کرنا. Let's start the topic. Silent way. The silent way is a methodology of teaching language based on the idea that teachers should be as silent as possible. اس وے میں ٹیچر کو as possible چپ رہنا ہوتا ہے، سائلنٹ رہنا ہوتا ہے، ٹیچر نہیں بولتا، بٹ وہ اسٹوڈینٹس کو انکریج کر رہا ہوتا ہے بولنے کے لیے. جتنا ضروری اس کا چپ رہنا ہوتا ہے، اس کا سائلنٹ رہنا ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری ہوتا ہے وہ اسٹوڈینٹس کو انکریج کرتا رہے کہ اسٹوڈینٹس بولتے رہیں اور سیکنڈ لینگویج کو لرن کرتے رہیں. سیکنڈ لینگویج یعنی وہ لینگویج جو ہم انیشیل لینگویج اپنی مدر لینگویج کے علاوہ جو لرن کرتے ہیں اسے سیکنڈ لینگویج کہیں گے. یہ لینگویج ٹیچنگ میتھڈ فرسٹ ٹائم کیلب گٹیگنو کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا تھا 1963 میں. ایک اور مزے کی بات، کیلب گٹیگنو ایک میتھمیٹیشین تھے، وہ لنگوسٹ نہیں تھے، یعنی لینگویج تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ لینگویج لرننگ کا ایک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا 1963 میں. ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹیچر خاموش رہے کلاس میں اور اسٹوڈینٹس کو جسٹ آبزرو کرتا رہے اور اسٹوڈینٹس کو انکریج بھی کرتا رہے کہ اسٹوڈینٹس ٹارگٹ لینگویج کو سیکھیں اور اسی لینگویج میں کنورسیشن کریں، تو اسٹوڈینٹس اس سے لینگویج سیکھ سکتے ہیں. یعنی ٹیچر کلاس میں ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر ورک کرے، اسٹوڈینٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہے، انہیں انکریج کرتا رہے اور ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر کلاس روم میں رہے. ایز اے ٹیچر نہ رہے، ایک نیوٹرل آبزرور رہے، یعنی خاموشی سے صرف اسٹوڈینٹس کا جائزہ لیتا رہے. اوکے، نیکسٹ پرنسپلز ہیں اس کے. ٹیچنگ شوڈ بی سبارڈینیٹ ٹو لرننگ، یعنی ٹیچر نے یہ چیک کرنا ہے کہ اسٹوڈینٹس کس طرح لرن کر رہے ہیں. ٹیچر نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، ٹیچر نے اسٹوڈینٹس کی لرننگ پہ فوکس کرنا ہے. اس وے کے مطابق اسٹوڈینٹس کبھی بھی ماڈل کو ریپیٹ کر کے لینگویج نہیں لرن کر سکتے. صرف اگر اسٹوڈینٹ اپنی مسٹیکس نکالتا ہے، انہیں کریکٹ کرتا ہے، تو اس طریقے سے لینگویج لرن کی جا سکتی ہے. یعنی اسٹوڈینٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا ایررز ہیں، وہ ان ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور خود ہی ان کو کریکٹ کرتا ہے، تو اس طرح وہ لینگویج لرن کر سکتا ہے. وہ ٹیچر سے کوئی کنسلٹ نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ خود ہی ہوتا ہے جو لینگویج کو پریکٹس کرتا رہتا ہے، وہ ٹیچر سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اپنی مسٹیکس کے بارے میں بھی نہیں پوچھتا، وہ خود ہی پریکٹس کرتا رہتا ہے سیکنڈ لینگویج کی. اسی طرح وہ لینگویج لرن کر لیتا ہے. ٹیچر کا رول نہیں ہوتا، ٹیچر صرف سائلنٹ آبزرور کے طور پر کلاس روم میں ہوتا ہے. نہ ہی ٹیچر اس کے لرننگ پروسیس میں کوئی انٹرفیئر کر سکتا ہے. صرف ٹیچر انہیں آبزرو کرتا ہے، ان کی ویکیبلری کو دیکھتا ہے، سینٹینسز فارمیشن کو جج کرتا ہے، صرف جج کرتا ہے، بات کوئی نہیں کرتا. ان کی مسٹیکس بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے لیکن سائلنٹ رہتا ہے. یعنی اس پورے میتھڈ میں ٹیچر کا کردار ایک سائلنٹ کریکٹر کے طور پر ہوتا ہے اور ایررز جو ہوتی ہیں اس میں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایررز کے تھرو ہی لرننگ ہوتی ہے. جب اسٹوڈنٹ ایرر کرتا ہے پھر اسے بتایا جاتا ہے، وہ اپنی ایررز کریکٹ کرتا ہے، تو وہ چیز پھر وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اس لیے سائلنٹ وے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب سائلنٹ وے میں اسٹوڈنٹس کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس مور آبزروینٹ کے طور پر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمیشہ ولنگ ہوتے ہیں، وہ لینگویج لرن کرنا چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ لینگویج لرننگ کے لیے ویلنگ ہوتے ہیں. سائلنٹ وے میں کلاس میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ٹیچر ماڈلز دیتا ہے ورڈز کے، فریزز کے یا پھر سینٹینسز کے. اسٹوڈنٹ ہمیشہ نیو انفارمیشن کو اور ٹیچر کی طرف سے دی گئی پرانی انفارمیشن کو آپس میں جوڑتا ہے اور سینٹینسز بناتا ہے، اور وہ سینٹینسز ہمیشہ ٹارگٹ لینگویج میں ہوتے ہیں، یعنی سیکنڈ لینگویج میں ہوتے ہیں. جو بھی ایکٹیویٹیز کلاس میں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ٹیچر کا کوئی رول نہیں ہوتا، بٹ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہمیشہ ٹیچر کی طرف سے ہی ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں. یعنی سب میں ٹیچر کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، بٹ ٹیچر سائلنٹ ہوتا ہے، وہ سائلنٹلی سب چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوانٹیجز. سائلنٹ وے کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں؟ سائلنٹ وے سے اسٹوڈنٹس ہمیشہ خود لرن کرتے ہیں، یعنی اس وے سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے کہ نالج کس طرح گریسپ کرنا ہے.
پھر جب انہیں تھوڑا بہت ٹیچر گائیڈ کر دیتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پروننسیشن کو یا مسٹیکس کو خود درست کر سکیں۔ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی انٹیلیجنس کو انکریز کرتی ہیں، ان کی میموری پاور انکریز ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں اسٹوڈنٹ خود سیکھتا ہے وہ ان کی میموری میں سیو ہو جاتی ہیں، اس طرح ان کی میموری پاور بھی انکریز ہوتی ہے۔ بٹ یہ سائلنٹ وے جو میتھڈ تھا یہ بہت کم ٹیچرز نے یوز کیا تھا، کیونکہ یہ ایک طرح کا چیلنجنگ کام تھا۔ چیلنجنگ کس طرح سے تھا؟ کیونکہ اس میں ٹیچر نے پروننسیشن کا نہیں بتانا ہوتا، ٹیچر نے بہت ساری مسٹیکس نہیں نکالنی ہوتی، ٹیچر نے جسٹ سائلنٹلی آبزرو کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا۔ پھر دوسری بات وہی ہے کہ اس میں ٹیچر کی گائیڈنس شامل نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی تھی تو بہت کم ہوتی تھی۔ اسٹوڈنٹ نے خود بولنا ہوتا تھا، اس میں اسے خود مسٹیکس فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی تھی اور انہیں خود کریکٹ کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس وے میں ساؤنڈ چارٹس یوز کیے گئے تھے ایز اے مٹیریل، اور ورڈ چارٹس بھی یوز کیے گئے تھے جو سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ یعنی انہیں کس طرح سے یوز کیا جاتا تھا؟ جو سیم ورڈز ہیں، جو سیم الفابیٹس ہیں، یعنی سیم کلر میں انہیں سیم ٹائم پہ پروناؤنس کرنا، انہیں ایک ساتھ پروناؤنس کرنا۔ اسی طرح جو سیم کلرز ہیں ان کے تھرو ورڈز سیکھنا، ان کے تھرو سیکنڈ لینگویج سیکھنا۔ لیکن یہ طریقہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا سٹرینج اور سکیری تھا، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجنگ تھا، کیونکہ ایڈوانس اسٹوڈنٹس تو اسے آبزرو کر لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے، لیکن جو اسٹوڈنٹس زیادہ ایڈوانس نہیں ہوتے تھے ان کے لیے بہت پرابلمز آتی تھیں، انہیں ایک چیلنجنگ سچویشن فیس کرنا پڑتی تھی۔ یہ طریقہ کار اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل نیو ہوتا تھا، اس لیے وہ اسٹوڈنٹس اپنا فیڈ بیک بھی اچھے سے نہ دے سکتے تھے اور پروگریس بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لینگویج لرننگ کے دوسرے ٹاپکس جیسے کہ سجیسٹوپیڈیا، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، یہ بھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں اور ان کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا اضافہ کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔